اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 8ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی اقساط میں ہم بات کو جہاں تک پہنچا چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں اور آپ مکہ میں رہتے ہوئے مختلف شخصیات مختلف علاقوں سے آنے والے، عمرہ کے لیے مکہ آنے والے یا بعض لوگ خصوصاً آپ سے ملاقات کے لیے آنے والے، کیونکہ جب مرگ معاویہ کی خبر پھیلی ہے اور ساتھ میں یہ خبر بھی عالم اسلام میں پھیل چکی تھی کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کی ہے امام نے اور آپ مدینہ سے نکل کے مکہ آ چکے ہیں، یہ بہت سارے لوگ شخصیات امام سے ملاقات کر رہی تھی مکہ آ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام خود بھی لوگوں کو خطوط لکھ رہے تھے، خود ملاقاتیں کر رہے تھے۔ ایک جیسا کہ پچھلے اس میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا کوفہ کے لوگوں کے نام، جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں ان کی طرف بھجوایا آپ کو نمائندہ بنا کے۔ اسی طرح ایک اہم علاقہ اس وقت عالم اسلام کا بصرہ تھا۔ جس طرح عراق میں ایک مرکز کوفہ تھا، اسی طرح دوسرا مرکز بصرہ تھا۔ جس طرح کوفہ کی اہمیت تھی، اسی طرح بصرہ بھی اہمیت کا حامل علاقہ تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں موجود اپنے جو خواص تھے، شیعہ اکابرین تھے، ان کے نام امام نے خط لکھا۔ اب اس خط کا جو متن تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ خط امام نے اپنے ایک بہت ساتھی تھے امام کے سلیمان، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہی اس میں شامل تھے، امام کے قریبی تھے، امام نے ان کے ساتھ اس خط کو بصرہ روانہ کیا۔ خط کا متن یہ تھا، امام نے جو اس میں عبارت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، سلام کے بعد امام نے کہا، اما بعد، خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق میں سے منتخب فرمایا، انہیں نبوت سے نوازا اور رسالت کا شرف عطا فرمایا، پھر انہیں اپنے حضور بلا لیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بندوں کے لیے خیر خواہی سے کام کیا اور فریضہ رسالت کو بطور احسن انجام دیا۔ ہم ہی حضور پاک کے اہل بیت ہیں، اولیاء، اوصیاء اور وارث ہیں اور آپ کے مقام کے اصل حقدار ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیں نظر انداز کر کے سب کچھ اپنے لیے مختص کر لیا ہے، مگر ہم خاموش رہے تاکہ امت میں پھوٹ نہ پڑے، اور ہم چاہتے ہیں امت کو عافیت اور سکون حاصل ہو، جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ لہٰذا میں یہ خط دے کر اپنا قاصد تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں، اور میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ سنت کو مٹا دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا۔ امام نے جب یہ خط امام کا لے کر یہ سلیمان کوفہ آئے تو اور ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جس میں امام کا خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو اس میں ان لوگوں کے مختلف وہ جوابات تھے، کہ جس میں ایک ہے اخنف ابن قیس، اس نے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں، خدا کا وعدہ حق ہے، آپ ان لوگوں کے ہاتھوں خود کو خفیف اور رسوا نہ کریں جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح یزید بن ثبیت تھے کہ جو اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام سے مکہ میں آ کر مل گئے۔ ایک اس میں ایک شیعہ تھا، اکابرین شیعہ میں سے تھا، جس کا نام منذر ابن جارود تھا۔ اس کے پاس جب امام کا خط آیا تو یہ منذر جو ہے، اس نے اس کی بیٹی
جو ابن زیاد کی بیوی تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی، یوں ابن زیاد اس کا داماد تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ سفیر امام کا قاصد منظر سے ملتا ہے اور اس کو امام کا خط کا متن بتاتا ہے تو منظر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو کہ جو مجھے پھنسانے کے لیے اور میرے شیعہ ہونے کی بات کی تصدیق کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میرے مراسم کو جاننے کے لیے ابن زیاد نے یہ جاسوس کے طور پر مقرر کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ حضرت جناب سلیمان کو اس خط سمیت عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیتا ہے۔ یوں سلیمان وہاں پر گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد پھر ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے اس قاصد جناب سلیمان کو بصرہ میں شہید کر دیا۔ تو یہ شہدائے کربلا میں سے جو شہادتیں کربلا سے باہر ہوئی ہیں، یعنی ہم یہ بات بھی ایک ہے کہ کربلا کی اس تحریک کے شہداء کربلا کے اندر شہید ہونے والے اور کربلا سے باہر شہید ہونے والے۔ کربلا سے باہر شہید ہونے والوں میں کوفہ میں جو شہید ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، حضرت ہانی ابن عروہ ہیں، عبداللہ ابن یقطر ہیں، اور اسی طرح قیس ابن مصہر سیداوی ہیں، یہ لوگ، اور ادھر بصرہ میں پھر سلیمان ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو شہداء بھی ہیں کہ جو بصرہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے نکلے تھے اور پھر بصرہ کے دروازے پر ہی ان کی لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی میں بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ شہادتیں جو کربلا سے باہر تھیں۔ اب مکہ میں امام حسین علیہ السلام کی سکونت، اب 3 شعبان کو امام مکہ آئے تھے، تو پھر شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، 4 مہینے تو یہ مکمل ہوئے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہائش پذیر رہے، اور آپ کی مصروفیات میں نے پہلے بھی عرض کی یہاں پر رہی۔ حج کا موسم شروع ہو چکا تھا اور عالم اسلام کے کونے، ہر جگہ سے، ہر ریاست سے، ہر علاقے سے حجاج کی ایک تعداد آہستہ آہستہ مکہ میں جمع ہو رہے تھے، اور یہ حج لوگوں کے لیے کیونکہ ایک اہم حج تھا اس دور کے حالات کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے، کیونکہ مرگ معاویہ اور پھر امام کا بیعت سے انکار کرنا، تو یہ حج انتہائی اہمیت کا حامل تھا سیاسی لحاظ سے بھی، کیونکہ اس وقت پورے عالم اسلام کا ایک مرکزی اجتماع تھا حج کا یہ موقع، اور امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں موجودگی امام کے لیے اگلی راہ کو بہت زیادہ ہموار کر رہی تھی۔ اس لیے یزید نے اپنے آدمیوں کو کہ جو سعید ابن عاص کے ساتھ 200، بعض لوگ کہتے ہیں 300 کے قریب سپاہیوں کو حاجیوں کے بحث میں بھیجا ہے مکہ، تاکہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں شہید کر دیں، حتیٰ کہ کعبے کے پاس ہی شہید کر دیں۔ کیونکہ جانتے تھے کہ اگر اس حج کے موقع پر امام کو موقع مل گیا کہ آپ حج میں ساتھ رہیں، عوام کے ساتھ رہیں، جو لوگ حج پر آئے ہیں ان حاجیوں کے ساتھ رہیں، تو پھر ایک بڑی تحریک جو امام حسین علیہ السلام برپا کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے اس نے ایک امام کے قتل کا، امام کی شہادت کا یہ اس نے منصوبہ بنایا۔ امام حسین علیہ السلام کو خبر ہو چکی تھی، اور آپ نے اس لیے 8 ذی الحج کو حج کو اپنی عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، اور پھر آپ نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض چہرے کے کہنے والے آئے، امام کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ سے نہ نکلیں، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے اسی مکہ کے اندر، حرم خدا کے اندر قتل کریں گے، کیونکہ ان کو حرم کی حرمت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ لیکن امام نے کہا لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے حرم کی حرمت پائمال ہو۔ یوں امام حسین علیہ السلام حج کے موقع پر یہاں سے نکل آئے۔ خود یہ نکلنا بھی ایک اہم پیغام تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے جو حج پر آ چکے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا کہ جو عالم اسلام میں یہ بات پھیل جائے گی کہ یزید نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام یہاں سے نکلے، حج چھوڑ کر امام کو جانا پڑا۔ اور جب جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا تھا تو پھر
اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریش کے مہاجرین و انصار کو دعوت دی اور ان سے خدا حافظی کے لیے ان کو بلا لیا، جس میں اکابر لوگ بھی تھے، مشہور و معروف شخصیات بھی تھی۔ تو امام نے ان سے خدا حافظی کی اور ان کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا متن بھی اہم ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، وہی ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی قوت و طاقت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول پاک پر۔ اولاد آدم کو موت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، موت انسان کے لیے ایسے قرار دی گئی ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ملاقات کا ایسے مشتاق ہوں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق تھا۔ میرے لیے پہلے ہی سے ایک سرزمین کا انتخاب کیا جا چکا ہے جو میری شہادت گاہ بنے گی اور مجھے اپنے آغوش میں لے لے گی، لہٰذا مجھے وہاں جانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا کربلا کے درمیان کچھ صحرائی درندے میرے جوڑ کو جدا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کی رضا ہی ہماری رضا ہے، ہم اس کی ہر آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا صلہ عطا فرمائے گا، اور جن کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے وہ ان سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، اور بہشت میں بھی انہی کے ساتھ ساتھ ہوں گے، جن کی ملاقات سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں، لہٰذا جو شخص بھی ہماری محبت کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے اور خود کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ دیکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارا ہمسفر ہو جائے، ہم کل صبح یہاں سے چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک حجت تمام تھی امام کی طرف سے کہ جس میں آپ نے اپنے جو بنی ہاشم تھے، انصار مہاجرین کے لوگ تھے، جو اکابر تھے، ان کے سامنے اپنی بات کو بیان کر دیا اور اپنے جانے کا مصمم اور عزم کا ارادہ کیا، بیان کر دیا، اور پھر دعوت بھی دے دی، اور دعوت بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ کوئی دھوکہ دے کے کہ ساتھ لے کے جائیں، واضح کر دیا کہ جو بھی جان اپنی قربان کرنا چاہتا ہے ہماری محبت میں، ہماری راہ میں، وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور پھر امام نے اپنے جانے کا وقت بھی وہاں پر بیان کر دیا۔ تو یہاں ایک ہی جملے کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ خطبہ دے دیا تو اس کے بعد مشہور صحابی رسول اللہ کے جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے بات کی، کہا کہ اہل کوفہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، تو آپ وہاں نہ جائیں اس طرح سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ حکم خدا اور رسول کے مطابق کیا ہے، میں بھی حکم خدا اور رسول کے مطابق کروں گا۔ اور اسی طرح محمد حنفیہ نے جب آپ کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا تو آپ نے کہا کہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ مجھے شام شہادت نوش کرتا دیکھے اور ان مخدرات عصمت کو قیدی بنتا دیکھے۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے آگے کی بات ہم اگلی گفتگو میں کریں گے۔ مکہ میں جو باتیں موجودگی کی جو واقعات تھے وہ بھی، اور اس طرح اس کے بعد مکہ سے جو سفر ہے امام کا اس کو بھی ہم تفصیل سے کربلا تک کے سفر کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔